جی تو بچوں، ہم نے کیا سیکھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین اسلام دیا ہے نا، یہ بہت پیارا دین ہے، بہت پرفیکٹ ہے۔ اس میں صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان نماز روزہ اور حج زکوٰۃ صرف یہی رکن پورے کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر جہاد بھی فرض کیا ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ کبھی آپ کا مقابلہ ہو تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام رولز بتائے یہاں پر کہ ہمیں صرف یہی نہیں کرنا کہ ہم بس کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، ہمیں جنگی آداب بھی سکھائے ہیں کہ جنگ کا مقصد کیا ہوگا، پھر جنگ کیوں لڑی جائے گی، کس کے لیے، اللہ کی خاطر، اور پھر جنگ میں جو قیدی پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، ان کو کیسے رکھا جائے گا، ان کو آزاد کرنا ہوگا تو کس طرح آزادی دی جائے گی، تو اس میں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، عورتوں کے ساتھ کیسا ہوگا، غلاموں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتائی ہیں اور ہر سچویشن میں بتایا کہ کن صورتوں میں جنگ لڑنی ہے، کن صورتوں میں صلح کرنی ہے، کن صورتوں میں معاہدہ کرنا ہے، ایگریمنٹ کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں تمام چیزیں اسلام میں بتائی ہیں، الحمدللہ۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے نا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں۔ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حجرہ آپ کو پتہ ہے نا، حجرہ جو ہے وہ کمرے کو کہتے ہیں، حجرات حجرہ کی جمع ہوتی ہے۔ اس میں نا کچھ جو دیہاتی گاؤں والے لوگ تھے نا، بدو جن کو کہتے تھے، ان کا بھی ذکر ہے۔ ان کو نا وہ اتنے مینرز نہیں تھے ان کے پاس، وہ اتنے کوئی ویل مینرڈ لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور دیہاتی سے تھے۔ تو وہ لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر جب آتے نا تو اونچی اونچی آوازیں دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، اے محمد، بہت زور زور سے شاؤٹنگ کرتے، بدتمیزی سے آواز دیتے۔ یہاں سے پہلی چیز تو ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ جو بھی آپ لوگوں میں سے ایک دوسرے کو بدتمیزی سے آوازیں دے گا نا تو وہ دیہاتی ہوگا، پینڈو ہوگا۔ تو ایسے نہیں دینی آوازیں، ٹھیک ہے؟ ادب کرنا ہے۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو رسپیکٹفل مینرز میں بلاتے ہیں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاق اور آداب سکھائے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، اور جب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مل جائے وہ اپنی بیچ میں رائے نہ دے۔ وہ اللہ کی تعلیمات کو، یعنی قرآن کی تعلیمات کو اور سنت کو فالو کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آوازیں نہیں دینی، ایسے ان کے بارے میں ان کا نام اس طرح نہیں لینا جیسے ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں کچھ سوشل مینرز، کچھ جو ہماری زندگی میں ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز، وہ سکھائی گئی ہیں کہ جب بھی کوئی بات آپ کے پاس کوئی خبر آئے نا تو سنی سنائی بات کو نہیں پھیلانا، پہلے خوب تحقیق کرنی ہے، اوتھینٹک بات آگے پہنچانی ہے۔ اور کسی بھی خبر کو، آج کل بہت ہوتا ہے نا، ایک میسج آیا تو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ پہلے اس کو آپ اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ یہ سچی بات ہے یا نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ ڈال دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ گناہ سے نفرت بھی دلا دیتے ہیں، وہ کفر سے، گناہ سے، برائیوں سے، برے کاموں سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رومرز ہوتی ہیں نا ان پر اعتماد نہیں کرنا۔ جو رومرز ہوتی ہیں وہ کئی بار نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، کہ جیسے لوگ اپریل فول میں جھوٹ بولتے ہیں، جیسے لوگ ایک دوسرے کو مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو ایک دوسرے کا مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کو چھوٹا جانتے ہیں،
ٹھیک ہے، حقیر جانتے ہیں، تو مذاق نہیں اڑانا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی بھی الزام نہیں لگانا، ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا، ذلیل و رسوا نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو ایسے نک نیم سے نہیں بلانا کہ جو اسے برا لگے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں اوئے موٹے، اوئے چھوٹے، اوئے پتلے، اوئے کالے، اوئے، اس طرح کی آواز دے دیتے ہیں نا، تو کتنا برا سٹائل ہے نا بولنے کا۔ ایسے نہیں بولنا، یہ بہت ہی برا سٹائل ہے، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور سم ٹائمز بچے ایک دوسرے کو ایسے ایسے نیمز کال کرتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں ہم نے مذاق میں کہا تھا، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کیسا مذاق ہوا کہ آپ اسلامک مینرز ہی نہیں اڈاپٹ کر رہے؟ تو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہمیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ہمیں اس سے کہاں منع کیا ہے؟ سورہ الحجرات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائیوں کی تلاش میں، ٹوہ میں بھی نہیں لگنا، جاسوسی نہیں کرنی، لا تجسسوا۔ یعنی انسان کئی بار کہتا ہے نا، کیوروسٹی ہوتی ہے کہ اچھا اس نے یہ بات کیسے کہی، کیوں کہی، کس کے بارے میں کہی، وہ لوگ گھر میں کیا کر رہے تھے۔ اچھا ایک دوسرے سے پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ ان کے گھر گئے تھے، انہوں نے پھر کیا کھلایا تھا، انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ کہا، کچھ کوئی بات تو نہیں کی میرے بارے میں، اچھا انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کیسے لگ رہے تھے، عجیب عجیب کوسچنز جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو کسی کی ٹوہ نہیں لگانی، کسی کا تجسس میں نہیں پڑنا، اور رومرز کو بالکل نہیں فوراً مان لینا۔ اور مسلمان جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، سب بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی نہیں کرنی۔ بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دل میں برائی رکھنا، برے اندازے لگانا، کہ فرض کریں کہ آپ نے کسی کو کال کی اور وہ بزی تھا اور اس نے آپ کی کال نہیں اٹینڈ کی، تو آپ کہیں کہ دیکھا یہ بس میری ہی کال اٹینڈ نہیں کرتے، یہ بہانہ کرے گا کوئی بھی، اس کو مجھ سے بات نہیں کرنی ہوتی، یہ ہے ہی ایسا۔ تو آپ بدگمانی نہیں رکھیں گے، برا نہیں سوچیں گے اس کے بارے میں، نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گی۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے وہ باتھ روم میں ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے وہ تلاوت کر رہے ہوں، کہیں بزی ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ گھر پہ ہی نہ ہوں، اس لیے وہ ڈور اوپن نہیں کیا۔ تو ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں، آپ نے نا دوسروں کے بارے میں برے اندازے نہیں لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بدگمانی ہے نا، بدترین جھوٹ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ پھر دوسروں کے عیب کمزوریوں کی تلاش میں نہیں لگنا، اور ایک دوسرے کے عیب نہیں تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ جو غیبت کرنے والا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو غیبت کرنے والا جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، دیکھو ہم گوشت کھاتے ہیں، جب ہم چکن وغیرہ کھاتے ہیں نا، یا ہم کوئی بھی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں، ہمیں خالی گوشت بھی دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ تو جو غیبت کرے گا وہ جانوروں کا نہیں گوشت کھائے گا، وہ اپنے بھائی کا جس کی غیبت کی اس کا گوشت کھائے گا، اس کا گوشت کھائے گا، اور وہ بھی کچا۔ تو کتنی گھن آتی ہے نا اس بات سے۔ تو پھر ہمیں غیبت سے بھی ایسے ہی نفرت کھانی ہے، غیبت نہیں کرنی، نہ کرنی ہے اور نہ سننی ہے۔ اور جو آپس کے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، وہ غیبت سے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے، غرور کرنے سے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے حسب نسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی دولت پہ کرتا ہے، اسٹیٹس پہ کرتا ہے، کوئی اپنی بڑے گھر پہ کرتا ہے، کوئی بڑی گاڑی پہ کرتا ہے، کوئی اپنے بڑے اچھے لباس پہ کرتا ہے۔ فخر غرور ہمارا کام نہیں ہے۔ فخر اور غرور کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، ابلیس نے کیا تھا۔ تو کوئی قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ، نسل، ایسی کوئی بھی چیز
اللہ کے پاس انسان کو ہائی اسٹیٹس پہ نہیں پہنچاتی. اللہ کے پاس جو معیار ہے نا وہ ہے تقوی. جو انسان زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ ہائی اسٹیٹس پہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی طور پہ اور ظاہری ایمان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہے جو دلوں میں رچ بس جائے. جو مومن اللہ کی خاطر سیکریفائس کرے، جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے ایثار کرے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سورہ الحجرات کمپلیٹ ہوئی. سورہ کاف دیکھتے ہیں. سورہ کاف مکی صورت ہے. سورہ قاف میں 45 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا فیتھ کے وہ ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو نا نماز جمعہ میں، عیدین کے موقع پر جو بڑے بڑے کانگریگیشنز ہوتے ہیں ان میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. تو یہاں پر ذکر ہے کہ مشرکین جو تھے نا وہ ہمیشہ رسولوں پر وہ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ ہماری طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے، ہماری طرح کا انسان ہے. حالانکہ وہ دنیا میں غور و فکر اگر کریں نا تو زمین، آسمان، چاند، ستاروں، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ غور نہیں کرتے، وہ تدبر نہیں کرتے. تو تدبر کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تدبر نہیں نہ کرتے، ان کو چاہیے کہ ذرا گھومیں پھریں زمین میں، جائیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جو لوگ انکار کرتے تھے ان کا کیا انجام ہوا، کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس سے پہلے قوم نوح تھی، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب. تمام وہ قومیں جو گمراہی کا شکار تھی نا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا تھا. صرف ان میں سے اس گروہ کو بچایا تھا جو اہل ایمان تھے. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بس ان کو ہی بچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب بھی جو لوگ ایمان لائے ہیں نا ان کو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں نا، جو خیال، جو وسوسے، سب چیزیں اللہ جانتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمارے اوپر نگران فرشتے رکھے ہیں نا وہ ہمارے تمام اعمال کی، اقوال کی نگرانی کرتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. مانیٹر کا کیا کام ہوتا ہے بچوں؟ آپ کو پتہ ہے نا آپ میں سے کون کون مانیٹر بنتا ہے؟ تو جو مانیٹر بنتا ہے نا کلاس مانیٹر، آپ کو پتہ ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ نگران ہے ہم پہ، لیکن اللہ نے اینجلز کو بھی ڈیوٹی دی ہے کہ وہ ہر انسان پہ نگرانی کرتے ہیں. تو وہ ہمارے تمام چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم سب کو بلائیں گے نا، اس دن وہ تمام اعمال نامے ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر ہمیں حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. تو اس صورت قاف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ جو مشرکین آپ کے ساتھ بری زبان استعمال کرتے ہیں نا اور آپ کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے نا مائنڈ نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے. اور ان کی باتوں سے آپ کا دل برا ہونا، آپ ہرٹ ہو، تو آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے. تو بچوں کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مورل یہ ملتا ہے کہ جو بھی انسان کو دکھ پہنچتا ہے نا کسی کی طرف سے، یا وہ یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ کا دل دکھا، تو آپ واپسی میں برائی کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ نہیں، آپ صبر کریں گے اور آپ اپنے ذہن کو بدلیں گے اور اللہ کے ذکر میں اپنے ذہن کو بزی کر لیں گے، اپنی زبان کو بزی کر لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی زبان کو اس کو جواب دیں. برائی اس نے برا کیا، آپ بھی برائی کریں گے تو فرق تو کوئی نہیں نہ ہوا. اس نے برا کیا، آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی، تو اچھا کون ہوا؟
جی آپ اچھے ہوئے تو آپ نے پھر اچھا ہی کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں. اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو آپ اچھائی کے ساتھ جواب دیں. تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم ان برے لوگوں کو تو فالو نہیں نہ کریں گے نا، وہ جو برائی کرتے تھے. تو برائی کا جواب اچھائی سے دینا. تو آخری آیت میں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا، آپ کو جو باتیں کرتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب پتہ ہے ہمیں. اور آپ ان کو بس دعوت دے سکتے ہیں اللہ کے راستے کی، آپ ان کو ہدایت تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان کو پکڑ لیں گے ایک دن، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. تو جو برا کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. آگے ہے سورہ الزاریات. سورہ زاریات مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا گیا نا، کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ یوم قیامت کا، دا ڈے آف ججمنٹ کا. وہ دن ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں نا، چاہے وہ پہلے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، یا آج بھی جو اب کے دور میں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں ڈفرینس دیکھتا ہے، کوئی اہل القرآن کے بارے میں، کوئی نبیوں کو جھٹلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ خود بھی کسی ایک بات پہ، کامن بات پہ نا اکٹھے نہیں ہوتے. ان لوگوں میں کنفیوژنز اس لیے ہیں کیونکہ کامن تو ایک ہی چیز ہے نا، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، ایک اسلام، ایک ہی دین. اور آپ نے پڑھا ہے کہ تمام نبی ایک ہی میسج لے کر آئے تھے. وہ کیا میسج تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ٹھیک ہے؟ تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے نا جو متقی لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی ہیں. کیا کوالٹیز ہے؟ نمبر 1، وہ نیک اعمال کرتے ہیں. وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں. وہ سحر کے وقت اٹھ کے، یعنی جب آج کل تو روزے ہیں نا، ہم سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، ویسے بھی وہ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے عظمت کے، اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے نا، اس میں غور و فکر کرنے، یقین کرنے والوں کے لیے بہت سارے سائنز ہیں. اب زمین گول ہے، اب گول ہونے کے باوجود ایسے بچھی ہوئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں راستے بھی بنے ہوئے ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، خشکی کے راستے ہیں، صحرا ہیں، چشمے ہیں. اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے، بہت سی منرلز ہیں، لوہے، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول، ہر چیز اللہ نے رکھا ہے. تو انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سامان زمین میں دیا. پھر دوسری جو اللہ نے دلیل دی کہ اللہ کی قدرت ہے، خود انسان ایک بہت بڑا ایک یعنی اللہ کا سائن ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انسان بنائے، کروڑوں اربوں، ان سب کے جو صورتیں ہیں نا، شکلیں ڈفرینٹ ہیں، بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ، چلنے کا انداز ڈفرینٹ، آواز ڈفرینٹ ہے، ان کی عقل الگ الگ ہے سب کی، سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے کا انداز مختلف ہے، ان کے باڈی کے جو تمام جو یعنی آپ صرف ایک فنگر پرنٹس کو لے لیں وہ ڈفرینٹ ہیں. پھر ان کے
اندر جتنے بھی وہ سسٹم بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے اور نروس سسٹم ہے، کیسے باریک باریک رگیں بنائی ہیں اللہ نے باڈی میں. تو یہ اگر جب آپ یہ ساری انیٹمی وغیرہ پورے سائنس پڑھیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو کریٹ کیا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے یہ بنایا نا، کسی مشین سے تو نہیں ہم نکلے نا کہ کوئی مشین میں انسان بن کے نکلا ہے. اللہ نے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہم سب کو. اور جو انسان اپنی کریشن کے بارے میں غور و فکر کر لے نا، اور یہ جان لے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے جو اعضاء ہیں نا، وہ اللہ کے حضور ویسے ہی جھک جائیں گے عبادت کے لیے. کیونکہ انسان اگر اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیسے کیا، اور اللہ کی کریشن، ایک چھوٹا سا وائرس ہوتا ہے نا، وہ پورے باڈی کو ہمیں کیسے نقصان پہنچا دیتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر اللہ کے حکم سے ہی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی سائنس ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی، انسان کے سروائیول کے لیے زمین کے اوپر کتنی چیزیں اگائیں. آسمان سے پہلے تو بارش برسائی، پھر زمین پر بسنے والے لوگ، جاندار، انسان، جانور، سب ان کے لیے بہت سی چیزیں اگائیں. انسان جو ہیں وہ جو پھل ہیں اور جو سبزیاں ہیں وہ کھاتے ہیں، اور گھاس اور ڈفرینٹ چیزیں جانور کھاتے ہیں. اور پھر انہی جانوروں کی پرورش جب اس پہ ہوتی ہے تو پھر انسان جانور جو حلال کیے گئے ہیں ان جانوروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو کھیت میں جوتتے ہیں، پھر ان کے دودھ پیتے ہیں، ان کے ویسٹ کو بھی ایون فیول کے لیے یوز کرتے ہیں، فرٹیلائزر کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ سائنس کتنے غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو یہی سائنس بہت ہے، ایمان لانے والوں کے لیے. پھر موسم کا آنا جانا، دیکھیں پہلے سردی تھی، اب گرمیاں آ گئیں، پھر سردی آ جائے گی، تو موسم چینج ہوتا رہتا ہے. کون چینج کرتا ہے موسم کو؟ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جو بھی اجناس پیدا کی ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی اجناس پیدا کی، سب میں ڈفرینٹ کوالٹیز رکھ دیں. ہر ایک کی نیوٹریشنل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. تو ہر ایک یعنی ٹیسٹ الگ ہے، کلر الگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جس کی بادشاہت ہے، جو اس کو پیدا کرنے پر اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، انسان کو زندگی دینے پر، اس کو موت دینے پر اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وہ رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہمارے لیے اللہ نے تمام اسباب پیدا کیے ہیں، تو وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے نا، فرشتے، ان کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح انہوں نے اپنے جو مہمان تھے ان کی مہمان نوازی کی. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مہمان کا اکرام کرنا کتنا ضروری ہے، ایک مہمان کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے. تو الحمدللہ پارہ نمبر 26 یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کا بہترین علم ہمیں دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں علم نافع عطا کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.